یہ میسیجز دے رہا ہوں جو کہ ایم ڈی کیٹ ایگزام کے متعلق ہیں، اور کل ایم ڈی کیٹ کا ایگزام ہوا، یعنی میڈیکل کالج میں داخلے کا جو ایگزام ہے، تو تقریباً 80,000 کے قریب 76-77,000 کے قریب بچوں نے امتحان دیا، جس میں سے تقریباً 3500 بچوں کو داخلہ ملے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی ہزاروں کی تعداد میں ایسے بچے ہوں گے کہ جو بیچارے اس بات پر پریشان ہوں گے اور مایوس ہو گئے کہ ان کا داخلہ نہیں ہو سکے گا کیونکہ ان کے وہ میرٹ پر وہ نہیں آئیں گے۔ اس سلسلے میں یہ کچھ ضروری گزارشات ہیں۔ ان گزارشات کے پیچھے میرا 35 سال کا تجربہ ایک میڈیکل ٹیچر کا اور ایک ڈاکٹر ہونے کا ہے، اور میرا تجربہ ایک والد اور پیرنٹ ہونے کا ہے جس کے 4 بچے ہیں، اور وہ بھی پروفیشن کے اس سارے پروسیس میں سے گزرے ہیں۔ میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جن بچوں کا داخلہ ہونے کے امکانات نہیں ہیں ان کے پاس اب کیا چوائسز ہیں۔ پہلی بات تو یہ سوچئے کہ بالکل بھی آپ اپنے آپ کو ناکام نہ سمجھیں، اور یہ نہ سمجھیں کہ یہ فیلئر ہے کہ آپ ایم بی بی ایس ڈاکٹر نہیں بن سکے یا بی ڈی ایس ڈینٹل سرجن نہیں بن سکے۔ جو اور آپشنز آپ کے پاس ہیں وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، آپ پرائیویٹ میڈیکل کالج میں جا سکتے ہیں۔ پاکستان میں اگر پنجاب میں 3,500 سیٹیں ہیں سرکاری میڈیکل کالج کی، تو ابھی ہزاروں سیٹیں موجود ہیں جو کہ پرائیویٹ میڈیکل کالجز میں ہوں گی، جو کہ پورے پاکستان میں اویلیبل ہیں۔ تاہم اس میں یہ ہے کہ یہ مہنگا ہے۔ پاکستان کے اندر پرائیویٹ میڈیکل ایجوکیشن باہر کی پرائیویٹ میڈیکل ایجوکیشن سے پھر بھی سستی ہے، لیکن پھر بھی یہ بہرحال بہت مہنگی ہے، اور تمام والدین یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ وہ پرائیویٹ کر سکیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کیا چوائسز ہیں؟ اس کے بعد ہمارے پاس چوائس ڈاکٹر آف فزیو تھراپی کی ہے۔ ایک زمانے میں پورے ہسپتال میں ایک فزیو تھراپسٹ ہوتا تھا جو ایسی 2-3 مشینیں رکھ کر کسی مریض کی آرتھوپیڈک کے پیشنٹ کی ورزش وغیرہ کروا دی، لیکن اب یہ اتنی زیادہ پاپولر اسپیشلٹی ہے اور ہمیں اس بات کی اویئرنیس ہو گئی ہے کہ آرتھوپیڈک کے لیے الگ سے فزیو تھراپسٹ چاہیے، فزیکل تھراپسٹ چاہیے، کارڈیاک سرجری کے لیے الگ سے چاہیے، پلمونالوجی ڈپارٹمنٹ کے لیے الگ سے چاہیے، بچوں کے لیے الگ سے چاہیے، ایمرجنسی وارڈ کے اندر الگ سے چاہیے، اور جیسے جیسے نئے ہاسپٹل بنیں گے اور پبلک کے ہاسپٹل جو ہیں وہ اپ گریڈ ہوں گے، ویسے ویسے ہمیں بہت زیادہ فزیکل تھراپسٹ کی ضرورت ہے۔ اور جہاں تک میرا علم ہے 60% سے زیادہ اگر نمبر ہوں تو بہت سارے کالجز جو سرکاری کالجز بھی ہیں اور پرائیویٹ کالجز بھی ہیں جن میں فزیکل تھراپسٹ کے لیے ڈاکٹر آف فزیکل تھراپی DPT جسے کہتے ہیں اس میں داخلہ مل جاتا ہے، اور یہ بہت اچھا پروفیشن ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور جو پروفیشن ہے وہ ہے فارماسسٹ کا۔ تو لیکن یہ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ فارماسسٹ بن کر آپ صرف سرکاری نوکری کے چکر میں نہ پڑیے گا، کیونکہ سرکاری نوکری کے اندر جابز کم ہیں، لیکن فارماسسٹ بن کے آپ کے پاس بہت زبردست بزنس مین بننے کا اور انٹرپرینیور بننے کا موقع موجود ہے۔ آپ فارماسسٹ بنیں اور اس کے بعد اپنی فارمیسی کھولیں۔ پاکستان میں بہت کم فارمیسیاں ہیں اور گورنمنٹ نے قانون بنایا ہے، اور تھوڑا سا وہ پیچھے ہو گیا تھا، مگر بہت جلد یہ قانون بن جائے گا کہ کوئی شخص میڈیکل سٹور یا فارمیسی نہیں کھول سکتا جب تک کہ وہ خود فارماسسٹ نہ ہو۔ تو اگر آپ فارماسسٹ بن جاتے ہیں اور پھر اپنی فارمیسی چلانا شروع کر دیتے ہیں تو آپ لاکھوں روپیہ کما سکتے ہیں۔ اس میں بہت پروفٹ ہے اور بڑا جائز پروفٹ ہے، اور فارماسسٹ بھی ایک بہت زبردست قسم کی آپشن ہے اگر آپ کا MBBS میں داخلہ نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ ایک لمبی لسٹ ہے اور اسپیشلٹیز کی، جس میں 4 سال کا ڈائٹیشن کا اور نیوٹریشنسٹ کا کورس ہے۔ اس کے علاوہ اسپیچ تھراپسٹ کا کورس ہے۔ اس کے علاوہ میڈیکل ٹیکنالوجیز ہیں۔ اس کے علاوہ آپٹومیٹری ہے۔ آپٹومیٹری 4 سال کا کورس ہے جس میں آپ کی گریجویشن ڈگری ہوتی ہے، جس طریقے سے کہ MBBS گریجویشن ڈگری ہوتی ہے، جس میں آپریشن اور دوائیوں کے علاوہ جو آنکھوں کے لیے سلیکٹ کرنا کہ کون سا لینز ہوگا، کون سی آپ کی ریفریکشن کیسے ہوگی، وہ آپٹومیٹری کی فیلڈ ہے۔ اس کے علاوہ آڈیومیٹری، یہ بہت زبردست سپورٹ سروس ہے۔ ناک کان گلے کے ڈاکٹروں کو ضرورت ہوتی ہے وہ لوگوں کہ وہ اسیس کریں کہ کسی کی قوت سماعت کتنی ہے، تو اس کے لیے آڈیولوجی ایک فیلڈ ہے جو کہ ہر ہسپتال میں اس کی بہت ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ جیسے کہ آپ کو بتایا ہر شہر میں کارڈیک سینٹر بن رہے ہیں، کارڈیک سرجری کا شعبہ جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے، تو ایک کورس ہے جسے کہتے ہیں پرفیوژنسٹ۔ پرفیوژنسٹ وہ ٹیکنیکل آدمی یا خاتون یا مرد ہوتے ہیں کہ جنہیں
دل کے آپریشن کے دوران جب مریض کا دل بند کر دیا جاتا ہے تو کس طریقے سے اس کی سارے نظام کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے. اس کو ایک پرفیوژن کی مشین ہوتی ہے, ہارٹ لنگ مشین, اس کو چلانے کے لیے پروفیشنلسٹ چاہیے ہوتا ہے جو کہ ایک ٹیکنیکل آدمی ہوتا ہے اور 4 سال کا کورس ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک بہت زبردست قسم کا کورس ہے. تو یہ وہ سارے فیلڈ ہیں جو آپ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ویٹنری میڈیسن ہے, جانوروں کا ڈاکٹر, اب مجھے نہیں پتا بہاولپور کے اندر 1 یا 2 ہوں گے جو پراپر ویٹ ڈاکٹر ہے. تو اب جتنا ہمارا زرعی نظام ہے, گائیں ہیں, بھینسیں ہیں اور دوسرے پرندے ہیں جیسے مرغیاں ہیں, اور کچھ لوگوں نے شوقیہ جو اپنے طوطے کبوتر وغیرہ پالے ہوتے ہیں, اس کے علاوہ بلیاں ہیں, کتے ہیں, تو ان سب کے لیے ڈاکٹر چاہیے. اور آہستہ آہستہ لیجسلیشن ایسی بنتی جا رہی ہے کہ, اور مجھے یاد ہے ہماری ایک کولیگ ہیں, تو ان کا بلہ تھا جو کہ بہت بیمار ہو گیا اور اس کو یوتھنیزیا یعنی اس کو ٹیکا لگا کے بیچارے کو ختم مارنے کی ضرورت پڑی کیونکہ وہ اس کو بیماری اس قسم کی ہو گئی تھی. تو وہ یہاں سے ان کو ملتان لے کے گئیں اور ملتان میں اس ٹیکا لگانے کے اور سارے کے انہوں نے 3500 روپے اس کو دیے, یعنی 3500 روپے ٹوٹل اس ڈاکٹر کی فیس تھی جس نے ویٹ نے اس کو پراپر طریقے سے کیا. تو ایک پراپر ویٹنری ڈاکٹر, اس کا بھی بہت زیادہ اسکوپ ہے. تو یہ بہت ساری آپشنس ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ لیکن یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں تو ڈاکٹر بنے بغیر نہیں رہ سکتا, میں نے تو ڈاکٹر بننا ہی بننا ہے, تو پھر آپ اس کو ریپیٹ کر سکتے ہیں. لیکن ریپیٹ کرتے وقت آپ یہ یاد رکھیے گا کہ آپ 1 سال اپنا لگائیں گے اور اگلے سال وہ لوگ جو رہ گئے ہیں وہ اور اگلے سال کے نئے بچے بھی شامل ہو جائیں گے, تو کمپٹیشن اور بھی زیادہ سخت ہو جائے گا. تو یہ کچھ باتیں ہیں, ان پہ آپ غور کیجئے. میرا تو یہ خیال ہے کہ بالکل وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے, اور یہ ساری کی ساری گرو کرنے والی اسپیشلٹیز ہیں. میرا خیال ہے کہ آپ آڈیومیٹری کر لیں تو آپ کو بہت جلدی جاب مل جائے گی. آپ فرض کریں گے پرفیومسٹ ہوں تو آپ کو جاب مل جائے گی بہت جلدی. آپٹومیٹری میں آپ کر لیں تو آپ کو جاب مل جائے گی. ہاں البتہ ایک بات ہمیشہ سے میں سب دوستوں کو کہتا ہوں, اپنے بچوں کو بھی کہتا ہوں, اسٹوڈنٹس کو بھی کہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے دماغ میں گھسا ہوا ہے نا کہ مجھے سرکاری نوکری ہی مل جائے, اس کو ذہن سے نکالنے کی کوشش کیجیے. آپ اپنا جو بھی کام ہنر سیکھیں اس ہنر کو اپنے خود سیلف امپلائمنٹ کے تحت آپ اس کو استعمال کریں, اور یعنی کسی کے نوکر ہونے کی بجائے آپ خود جاب کریٹ کریں. آپ کے ادارے میں مختلف ملازم کام کر رہے ہوں تو آپ اس میں بہت ترقی کریں گے اور بہت گرو کریں گے. اور دوسری ایک بات یہ ہے کہ جو خدمت کا جذبہ ہے نا, وہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی آپ اسی طریقے سے کر سکتے ہیں. اب جس شخص کی خدمت کرنا چاہیں آپ کو کون روکتا ہے پرائیویٹ سیکٹر میں بھی اس کو کرنے کے لیے. تو یہ چند گزارشات تھیں, کیونکہ کل سے مجھے کافی سارے دوستوں کے ٹیلی فون آ رہے ہیں کہ جی میرے بچہ یا بچی اس کو داخلہ نہیں ہوا, اس کے نمبر کم ہوئے, وہ رو رہا ہے. تو بالکل رونے کی کوئی بات نہیں ہے, یہ تو ایک راستہ